بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، لیکن یہ دونوں ملک کتنی عسکری قوت رکھتے ہیں، آج میں اس پر بات کروں گا۔ پروگرام شروع کرنے سے قبل آپ سب ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں بیان کیے جانے والے تمام اعداد و شمار گلوبل فائر پاور ویب سائٹ اور بین الاقوامی نشریاتی ادارے BBC سے لے رہا ہوں۔ گلوبل فائر پاور ویب سائٹ کے مطابق انڈیا سب سے طاقتور ترین افواج کی فہرست میں شامل 142 ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے اور پاکستان کا 9واں نمبر ہے۔ یہ فہرست 55 مختلف عناصر کو دیکھتے ہوئے مرتب کی گئی ہے۔ اس میں جغرافیائی، معاشی، مقامی صنعت، قدرتی وسائل، کارکردگی اور ملک کی پہلی، دوسری اور تیسری دنیا کے ملکوں سے تعلق کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ انڈیا آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے ہے۔ اس کی آبادی 1,33,93,514 ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 23,81,81,034 ہے۔ پاکستانی فوج کی تعداد 16,40,000 ہے، جبکہ انڈیا کی فوج کی تعداد 51,32,000 ہے۔ اگر ہم دفاعی بجٹ کی بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے دفاعی بجٹ میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ انڈیا اپنے دفاع پر کم و بیش $50 ارب خرچ کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ جو دفاعی اخراجات ہیں وہ $7,70,00,000,000 ہیں۔ فضائی طیاروں کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو انڈیا کے پاس 2,182 فضائی طیارے ہیں اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 1,387 طیارے ہیں۔ ان میں سے پاکستان کے پاس 357 اور انڈیا کے پاس 564 لڑاکا طیارے ہیں، جبکہ 805 انڈین اور 410 پاکستانی بمبار طیارے ہیں۔ انڈین حکومت نے فرانس کی ڈاسو فال کمپنی سے تقریباً 58,000 کروڑ روپے، جو کم و بیش $9 ارب بنتے ہیں، اس مالیت کے 36 رفال جنگی طیارے خریدنے کا سودا 2016 میں کیا تھا۔ معاہدے کے تحت سبھی طیارے سن 2021 تک انڈیا کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ انڈیا اور فرانس کے مابین رفال طیاروں کی خریداری کے معاہدے کے بعد دسمبر 2020 کو پاک فضائیہ کے سربراہ نے اس وقت کہا تھا کہ فضائیہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے JF-17 بلاک 3 تیار کیا جا رہا ہے اور JF-17 بلاک 3 جدید ہتھیاروں اور سہولیات سے لیس ہوگا، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلاک 3 بھارت کی جانب سے خریدے گئے رفال طیارے سے بہتر ہوگا، اور یہ طیارے 2022 کو پاکستانی فضائیہ کے بیڑے کا حصہ بن جائیں گے۔ مگر اب بھارتی لڑاکا طیارے رفال سے کئی بڑھ کر پاکستان نے چین سے 6 J-10C لڑاکا طیاروں کی خریداری کی ہے اور ان طیاروں کی پاکستان فضائیہ میں شمولیت کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 2019 میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی نہ صرف خلاف ورزی کی تھی بلکہ پاکستان پر باضابطہ فضائی حملہ کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت کو اس حملے میں منہ کی کھانا پڑی تھی اور بھارتی طیارے کو پاکستان نے مار گرایا تھا، جس کے نتیجے میں بھارتی پائلٹ ابھینندن بھی پاکستان کی تحویل میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد سے بھارت میں یہ بحث ایک مرتبہ پھر چھڑ گئی تھی کہ پاکستانی F-16 طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو جدید رفال طیاروں کی ضرورت ہے۔ تب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بالا کوٹ واقعے کے بعد کہا تھا کہ اگر بھارت کے پاس رفال طیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالا کوٹ واقعے کا نتیجہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ فرانس سے رفال طیارے کی خریداری کے بعد بھارت کی جو فضائی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور بھارت کی چالاکیوں، عیاریوں، پاکستان کو نیچا دکھانے کی ازلی خواہش
اور جنگی جنون کو مد نظر رکھتے ہوئے فضائی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا پاکستان کی مجبوری تھی۔ یوں J-10C لڑاکا طیاروں کی خریداری کے بعد پاکستان کا فضائی پلڑا ایک بار پھر بھاری بلکہ بہت بھاری ہو گیا ہے، جو یقیناً بھارت کو کسی طرح کی بھی مہم جوئی سے قبل 1000 بار سوچنے اور اس کے ارادوں کو ترک کرنے پر مجبور کرے گا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان جدید لڑاکا طیاروں کا پاکستان کی دفاعی فورس کا مستقل حصہ بننے سے پاکستانی بحریہ کا بحر عرب کے اندر کردار نہ صرف وسیع ہونے کا امکان ہے بلکہ ان طیاروں کی بدولت پاکستان کی سمندری حدود کا دفاع بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ مشرف حکومت کے آخری دنوں میں پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان چین سے J-10 طیارے خریدے گا، تاہم اس وقت معاشی و اقتصادی مشکلات کے سبب یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ J-10 طیاروں کے فضائی بیڑے میں شمولیت کا مقصد دراصل اس لیے ہے کیونکہ انڈین فوج اور ذرائع ابلاغ کے حلقوں میں رفال لڑاکا طیاروں کے شامل ہونے پر بڑا جوش و جذبہ اور چرچا تھا۔ ایک ماہر نے کل BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اپنے جشن کے ذریعے انڈین پروپیگنڈے کو رد کرنا چاہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ پاکستان کسی بھی طور پر ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن بھارت کی طرف سے جو بار بار پاکستان کی طرف میلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے جانے کی بنیاد پر اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی بنیاد پر پاکستان اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی توازن کو برقرار رکھ سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔